فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے بروز قیامت وہ میرے قریب تر ہوگا۔ تو اب حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ سامعین محترم، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے ہمارا محبت، پیار، لگن یہ سب کچھ ہے، کیونکہ یہ جہان بنا بھی حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ تو جو جس سے محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ بندہ اس کا ذکر بھی اتنا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے محبوب علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں، اے لوگو تم بھی بھیجو۔ تو جو جتنی حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہوگا اتنا اس کا ذکر کرتا ہوگا۔ تو آج ہم سنیں گے کہ درود پاک پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں، کتنی برکات ہیں۔ دنیا کے اوپر تو برکات ہیں ہی صحیح، قبر و آخرت میں بھی کیا اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے اور اس کی برکات کیا ہیں۔ تو سامعین محترم، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ کس کا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کا۔ اور جو بندہ میرا محبوب بن گیا وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرا محبوب بن جائے وہ رب کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو رب کا محبوب بن جائے وہ جنت میں جائے گا، دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب کیسے دے گا؟ یعنی دوست کو دوست مارتا نہیں بلکہ اس سے محبت کرتا ہے، سزا نہیں دیتا بلکہ اس کے گلے لگتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہمارا تعلق پیار والا ہو جائے گا، محبت والا ہو جائے گا، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کیسے سزا دے گا؟ تو اس کا آسان سا حل ہے، کرنا کیا ہے ہم نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ خزینۃ الاسرار کے اندر ہے، حضرت امام نبہانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب سعادت الدارین میں لکھا ہے واقعہ کو کہ ابو الحفص کاغذی کا وصال ہو گیا، اور وہ کچھ دنوں کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے۔ اب دیکھنا کہ قبر کے اندر درود پاک کی کیسی برکات ملتی ہیں، کتنا صلہ ملتا ہے کہ اس نے دوست نے جب دیکھا تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا بنا، تمہارا معاملہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا ہوا یوں کہ جب میں قبر میں دفن کیا گیا تو منکر نکیر پہنچ گئے، سوال کرنے لگے، مجھے اٹھا کر بٹھا دیا۔ اب سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب وہ سوال کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمان آیا کہ فرشتوں ٹھہرو، پہلے اس کے گناہوں کو شمار کرو۔ جب گناہوں کو شمار کیا گیا تو وہ فرماتے کہ میں اب پریشان ہو گیا کہ ہو سکتا ہے میرے تو ایمان پر خاتمہ بھی نہیں ہوا، یعنی اتنے سارے میرے گناہ۔ وہ کیا فرماتے کہ پھر حکم ہوا کیا کرو کہ اس کی نیکیوں کو شمار کرو۔ جب نیکیوں کو شمار کیا گیا تو حکم ہوا کہ جو اس نے درود پڑھا تھا وہ بھی شمار کرو،
تو جو میرا درود والا نام اعمال آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بخش دو، یعنی نیکیاں بڑھ گئیں۔ تو کس وجہ سے عزت ملی، شان ملی، مقام ملا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام پر درود پڑھیں گے تو پھر ہمارے گناہ کیسے نہیں معاف ہوں گے؟ کثرت سے درود پاک پڑھنے کے فضائل کیا ہیں؟ آؤ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب اپنے بندوں سے، اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میرے غلاموں تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا واقعی درود شریف پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اب یہ سوال ہے، یعنی بندہ درود پڑھے، کیا گناہ بندے کے معاف ہوں گے بھی صحیح یا نہیں؟ گناہ بخش دیے جائیں گے یا نہیں؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دن سیدنا ابی بن کعب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دربار رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں، لہذا ارشاد فرمائیے کتنا درود پاک پڑھوں؟ تو یہ سن کر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی تو جتنا پڑھا کر اتنا زیادہ تجھے ثواب ملے گا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں دن کے 4 حصے کروں گا، 1 حصہ درود پڑھوں گا، 3 حصے اور کام کروں گا۔ تو رب کے محبوب نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اگر مزید اسے بڑھاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہیں عرض کیا یا رسول اللہ میں آدھا دن کام کروں گا، آدھا دن آپ پر درود پڑھوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ اچھا کام ہے، مزید پڑھو تو اس سے بہتر ہے۔ تو انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں 3 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ کام کروں گا۔ تو رب کے محبوب نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس سے مزید بڑھاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں سارا دن آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تو سارا دن درود شریف پڑھے گا تو تیری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تیرے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے۔ تو پتہ چلا جو بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو بھی ختم فرما دیتا ہے، اور کیا ہوتا ہے اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کا محبوب بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ گناہ بھی مٹ جائیں گے، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جب بندہ دنیا سے جانے لگے گا تو اس کی موت آسانی کے ساتھ ہوگی، یعنی مشکل نہیں ہوگی، اس وقت آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں جامع صغیر کے اندر یہ موجود ہے، یعنی موت کے جھٹکوں میں سے ادنا سا جھٹکا، یعنی تھوڑا سا جھٹکا جو ہے وہ کتنا ہوگا؟ وہ اتنا ہوگا کہ اگر 100 تلوار بندے کو ایک ساتھ ماری جائے تو جتنی تکلیف ہوگی کم سے کم موت کا اتنا جھٹکا ہے۔ دیکھیں اتنا جھٹکا، کم سے کم 100 تلوار ایک ساتھ بندے کو ماری جائے، جو زخم ہوں گے، جو تکلیف ہوگی، جو درد ہوگا وہ ایک طرف، اور چھوٹا سا جھٹکا موت کا ایک طرف، تو اتنا مشکل مرحلہ ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کی خدمت میں لوگوں نے عرض کی اے اللہ پاک کے نبی آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کسی پہلے مردے کو بھی زندہ کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس کو زندہ کروں؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا لوگوں نے۔ کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس کی قبر پر مجھے لے چلو۔ تو لوگ لے گئے،
تو آپ کو ایک ٹیلے کی طرف لے گئے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم باذن اللہ، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس کہنے سے نوح علیہ السلام کا بیٹا اٹھا، یعنی اس قبر سے باہر آیا اور کھڑا ہو گیا۔ تو سوال کیا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ موت کتنی سخت ہے، یا موت کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو اس نے بتایا کہ مجھے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، میں اس دنیا سے چلا گیا، قبر کے اندر چلا گیا، ہزاروں سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک میں موت کی سختی کو نہیں بھولا۔ جو جھٹکے مجھے موت کے لگے تھے ان کو ابھی تک میں نہیں بھولا، اتنی سخت موت ہے۔ اور جو بندہ چاہتا ہے کہ میری موت آسانی کے ساتھ آئے تو کیا کرے؟ رب کے محبوب پر کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اسے موت عطا فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، کثرت کتنی ہے؟ 313 مرتبہ پڑھنا روزانہ، یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہمیں حضور علیہ السلام کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ سید محمد بن کردی علیہ رحمہ نے باقیات الصالحین کے صالحات میں لکھا ہے کہ میری والدہ ماجدہ نے مجھے بتایا کہ تیرے نانا جان کا اسم شریف محمد تھا۔ اب دیکھو کہ نام محمد کی برکت کتنی ہے۔ وہ کیا فرماتی ہیں کہ ان کا نام محمد تھا، اور انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب میری وفات ہو جائے، میں فوت ہو جاؤں، تو مجھے غسل جب دینا تو ایک پرچہ گرے گا آسمان سے میرے اوپر، اس پرچے کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ سبز رنگ کا پرچہ گرا، تو اس کے اوپر لکھا تھا یہ محمد کے لیے آگ سے برات نامہ ہے۔ تو ان کے کفن میں رکھ دیا گیا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جب تیرے نانا جان فوت ہو گئے، غسل دے دیا گیا، انہیں کفن پہنایا گیا، وہ رکا بھی ساتھ رکھ دیا گیا، اور کاغذ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی یہ نشانی تھی۔ یعنی اب لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، ویسے کسی نے پھینکا ہوگا۔ اس کی نشانی یہ تھی کہ جس طرف سے دیکھتے سیدھا لکھا ہوا نظر آتا، تو انہوں نے وہ رکھ دیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اپنی والدہ مائی سے پوچھا کہ میرے نانے جان کا عمل کیا تھا، کہ انہیں جو یہ سعادت دی گئی، ان کے لیے برات کا یعنی چھٹکارے کا، جہنم سے آزادی کا جو پرچہ ملا تھا، ان کا آخر عمل کیا تھا؟ تو بتایا دیا گیا تھا کہ وہ ہمیشہ درود پاک پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا اس واقعے سے کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ رب تبارک تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ ہم جہنم سے آزاد نہ ہوں؟ سارے چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے آزاد ہوں۔ اور درود پاک کے بہت فضائل و برکات ہیں، دنیا کے اوپر ہیں۔ یہ تو قبر کے عالم تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ محشر کے میدان میں کیا فائدہ ہوگا جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ کا مقرب فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو ہر انسان، چاہے وہ مرد ہوگا یا عورت، بچہ ہوگا یا جوان یا بوڑھا ہوگا، سب کے سب زندہ ہو کر اپنی قبروں سے نکل کر محشر کے میدان کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ میدان محشر میں سب کے سب، اولین و آخرین، اگلے پچھلے، نیک بد، کافر مسلمان، اپنے بگانے، سب کے سب اکٹھے ہوں گے وہاں پر، اور سورج قریب آ جائے گا اور وہ اپنی آگ برسا رہا ہوگا، اور سروں کے بھی قریب ہوگا۔ وہاں کوئی سایہ دار جگہ بھی نہیں ہوگی، کوئی چھت بھی نہیں ہوگا، کوئی مکان بھی نہیں ہوگا، کوئی بلڈنگ، کوئی چیز نہیں ہوگی، سب کا سب فنا ہو چکا ہوگا۔ میدان ہوگا، زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی، سورج قریب آ جائے گا، اور پسینہ اتنا آئے گا کہ لوگ اس کے اندر، بعض بندے تو ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، یعنی اتنا پسینہ ہوگا۔ اور اس جگہ پر ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ آج مجھے چھٹکارا مل جائے، میں آزاد ہو جاؤں، دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، گھبراہٹ ہوگی،
اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ ماں اپنے بیٹے کے پاس بھی نہیں جائے گی کہ کہیں کوئی نیکی کا سوال نہ کر دے۔ بیٹا ماں سے دور ہو جائے گا، باپ سے دور ہو جائے گا، بھائی بھائی سے دور ہوگا، بہن بہن سے دور ہوگی، یعنی سارے رشتہ داروں کو اس وقت سب کچھ بھلا کر ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ ہوگا کیا؟ وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کتنا؟ 50,000 سال کا ایک دن، اور اتنا مشکل دن کہ زمین تانبے کی طرح اور سورج آگ برسا رہا ہوگا۔ تو اس وقت جو چیزیں کام آنی ہیں وہ یہ ہوگا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام وہاں تشریف لے آئیں گے۔ چمکتا دمکتا چہرہ جب سامنے آئے گا، وہ آ کر فرمائیں گے اے میری امت، قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے محشر میں ان سختیوں سے جلد نجات پانے والا، کن سختیوں سے؟ جو زمین تانبے کی طرح ہوگی، سورج آگ برسا رہا ہوگا، اور پسینہ اتنا ہوگا کہ بندے اس کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ تو حضور کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس دن مجھے جلدی نجات مل جائے، میرا حساب کتاب جلدی ہو جائے، چھٹکارا جلدی مل جائے، تو دنیا کے اوپر مجھ پر کثرت سے درود پڑے، اس مشکل میں دن میں جلد از جلد اس کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ یہ وہ سخت ترین اور پریشان کن دن جو 50,000 سال کا ہوگا، اور ساری مخلوق اولین و آخرین جمع ہو گئے، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، وہاں بھی درود پاک بندے کے کام آئے گا۔ ان سختیوں سے نجات ملے گی، ان پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ اور یاد رکھیے وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے، یعنی عرش الہی کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے محبوبوں کو جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ وہ خوش نصیب 3 قسم کے ہوں گے جو محشر کے دن جن کو عرش کا سایہ ملے گا۔ کون کون سے خوش نصیب ہوں گے؟ ایک وہ بندہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے گا، جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے گا، قیامت کے دن رب تبارک و تعالی اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا وہ بندہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا، اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ اور تیسرا وہ بندہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اسے بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ تو سامعین محترم، آج ہم دیکھیں کیا ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ محفل کے اندر اگر حضور علیہ السلام کا نام آ جائے تو ہم تو پھر بھی درود نہیں پڑھتے، حالانکہ اس وقت ضروری ہے کہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جو روزانہ درود پاک 1000 مرتبہ پڑھے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ تو ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس میں کون سا مشکل ہے؟ تو جنت میں ہم جب گھر دیکھیں گے دنیا کے اوپر بیٹھ کر تو کتنی خوشی ہوگی، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو سیدھے جنت میں، کیونکہ ہمارا مکان تو پہلے وہاں بننا ہوگا۔ جس کے لیے جہاں مکان بننا ہوگا وہ اسی میں جاتا ہے، یعنی اپنا ٹھکانہ جو اس کا گھر ہے اسی میں جانا ہوتا ہے۔ تو جنت میں جس کے لیے پہلے گھر بنا دیا گیا وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ تو ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اور دوسرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میری امت کی پریشانی کو دور کرے گا وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں یا ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، پھر اپنا حساب خود ہی لگا لیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن عرش کا سایہ اسے ملے گا۔ آج ہم انگریزوں کے طریقوں پر چلتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا، ان کی پیروی کرنا چھوڑ دی، تو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔
تو قیامت کے دن بھی ہمیں اسی میں خسارہ ہوگا اگر ہم نے سنت کو چھوڑ دیا۔ تو سامعین محترم، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن، محشر کے دن، اسے آب کوثر عطا کروں گا، اسے میٹھا میٹھا شربت عطا کروں گا۔ تو دیکھیں یہ کتنی سعادت کی بات ہے، جہاں بندے پیاس سے مر رہے ہوں گے، لوگ پیاس پیاس کہہ کر پکار رہے ہوں گے، وہاں پر اگر ہمیں پینے کے لیے آب کوثر مل جائے، وہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے، تو اور کیا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کر بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام تو ہمیں محشر کے دن بھی بلا بلا کر وہ آب کوثر اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائیں گے۔ تو سامعین محترم، حضور نبی کریم علیہ السلام، حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے قریب تر وہ ہوگا جو دنیا کو پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا۔ سعادت الدارین میں ہے، یعنی میری امت قیامت کے دن ہر جگہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کا قرب ہمیں چاہیے یا نہیں۔ اگر چاہیے تو پھر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن حضور نبی کریم علیہ السلام کا ہمیں قرب مل جائے گا۔ تو یہاں پر ایک سوال بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اربوں خربوں بندے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کثرت سے درود پڑھا ہوگا، تو اللہ کے نبی ہر ایک کے پاس کیسے پہنچ جائیں گے؟ ایک ہیں تو پھر ہر جگہ پر حضور نبی کریم علیہ السلام کیسے پہنچ جائیں گے؟ یہ ایسے ہی باتیں ہیں، اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے جواب علماء نے لکھا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہر مرنے والے کے پاس فرشتوں کی 2 جماعتوں کے ہمراہ پہنچتے ہیں، اور مرنے والے پوری دنیا میں 1 منٹ میں کئی ہزار آدمی مرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1 منٹ میں ایک جگہ پر نہ بلکہ 10,000 افراد فوت ہوں 1 منٹ کے اندر، وہ بھی مختلف جگہوں پر۔ تو ملک الموت علیہ السلام ان سب کے پاس 1 منٹ میں مثال کے طور پر 10,000 افراد کے پاس مختلف جگہوں پر پہنچ سکتے ہیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے امتیوں کے کیسے قریب نہیں ہوں گے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو قیامت کے دن وہ میرے سب سے قریب ہوگا۔ تو جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے قریب ہوگا تو پھر حضور علیہ السلام کے اوپر تو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، حضور علیہ السلام پر تو رحمتوں کا سایہ ہوگا۔ کیوں؟ جب حضور علیہ السلام دنیا کو اوپر چلتے تھے تو جب دھوپ ہوتی تو بادل اوپر سایہ کر دیتے تھے، تو جب محشر کا دن ہوگا تو وہاں سایہ کیسے نہیں ہوگا؟ تو جب حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم بھی ہوں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم حضور علیہ السلام سے محبت کریں گے، حضور علیہ السلام سے عقیدت رکھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، تو پھر ہمیں تو حضور علیہ السلام کا قرب ملے گا۔ تو پھر جب حضور علیہ السلام پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا تو ہم پر بھی اس وقت رحمتیں برس رہی ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیں دنیا کو اوپر رائے کر آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں، تو اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں گے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، رحمتوں کا نزول ہوتا جائے گا، اس کے علاوہ پریشانیاں ختم ہوتی جائیں گی۔ جو دنیا کے معاملات میں پریشان ہے وہ درود پاک کی کثرت کرے، رب تعالیٰ اس کی ساری مشکلات دور فرما دیتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم درود پاک کے فضائل کو پر جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔
آپ بزرگوں کے واقعات کو پڑھیں کہ جن لوگوں نے درود پاک کی کثرت کی ہے انہیں کیسی کیسی برکات ملی ہیں۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ حدیث مبارکہ سنی تھی کہ جو بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ اس شخص نے بتایا، مجھے میرے اپنے استاد نے بتایا، اس کو اس بندے نے بتایا جس نے دیکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے جنت کے اندر اپنا گھر دکھایا گیا ہے۔ تو اس نے اپنی آنکھوں سے جب جنت میں اپنا گھر دیکھا ہے تو اب وہ کتنا درود پڑھتا ہوگا، اب اس کا ذوق کتنا بڑھ گیا ہوگا، اب اس کا شوق کتنا بڑا ہوگا کہ اس نے اپنے جنت کے اندر گھر دیکھ لیا ہے۔ تو جب ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھیں گے ہمیں جنت کے اندر گھر دکھایا جائے گا، جنت کے شوق میں، حضور علیہ السلام سے محبت میں پھر ہم بڑھ چڑھ کر سارا دن درود پڑھتے رہیں گے۔ تو مالک کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔